بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دونوں نشانیاں موجود ہیں۔ ہم نے نبی کو زندہ مانا، وہ حیات ہمیں نظر نہیں آتی، فرق اتنا ہے، وہ حیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں نظر بھی آ جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، ہمیں نظر نہ تو مان لیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے، نہیں نظر آئی تب بھی مان لیتے ہیں۔ توجہ، جب آپ نے کہنا ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، جب آپ نے کہنا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، فوراً اعتراض ہوگا وہ جی نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل زندہ ہے۔ منکر حیات النبی کہنے لگا مولانا سوچ کے کہنا۔ میں نے کہا بیٹا سوچ کر بھی کہا ہے، سمجھ کر بھی کہا ہے، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ تو سوال کرنا، ہمیں پتا تو چلے وہ کون سا ساتھ تیری پٹاری میں بند ہے جو ہمیں سے قابو نہیں ہوتا، تو سوال تو کرنا۔ توجہ، میں نے کہا جی اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ کہا جی سوچ لو۔ میں نے کہا سوچا اور سمجھا ہے، اللہ کے نبی قبر میں، بولی اللہ کے نبی قبر میں۔ مجھے کہتا ہے جی نبی قبر میں زندہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا ان کو رزق بھی ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے جب نبی کھاتے اور پیتے ہیں، الیاذ باللہ، بے ادبی اور بدتمیزی دیکھ، الیاذ باللہ۔ کہتا ہے جب نبی قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں تو پھر بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ توجہ، میں دلیل کی بات کرتا ہوں۔ کہتا ہے جی بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں بھیجے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ بھائی تو جنت میں کھائے اور پیے گا؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں مولانا سب جنت میں کھاتے اور پیتے ہیں لیکن بولو براز کی حاجت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پیغمبر کا روزہ بھی جنت ہے، وہ کھاتے اور پیتے ہیں، بولو براز کی حاجت نہیں ہے، بولو براز کی حاجت۔ کیا جی نبی قبر میں زندہ ہے؟ توجہ، میں نے کہا جی بالکل زندہ۔ اچھا، الیاذ باللہ، توجہ رکھنا۔ کہتے جی باپ زندہ ہو، بیٹا زندہ باپ کو قبر میں دفن نہیں کرتا۔ الیاذ باللہ، صحابہ نے زندہ نبی کو کیسے قبر میں رکھ دیا؟ میں نے کہا بیٹا کوئی دلیل دے، ڈکوسلے نہ مار، دلیل اور ہوتی ہے، ڈکوسلا اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا دلیل دے، ڈکوسلا نہ مارنا۔ لوگ کہتے ہیں ڈکوسلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا گجرانوالہ میں تانگے گھوڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈکوسلا چلا، کوچوان تانگے پہ بیٹھا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ۔ سب جواب دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں نے تمہیں شروع میں کہا تھا جواب بھی دوں گا اور تمہارا دل ٹھنڈا کر کے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ نہیں؟ بولو وعدہ کیا کہ نہیں؟ تم سیکورٹی والے کس بات کے؟ وہاں سے چٹ پکڑو اور مجھے دو۔ دیکھیں ایک بات سن لو، توجہ کرو بھائی توجہ۔ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ نہیں؟ ادھر دیکھو، عقیدہ بیان کیا۔ میں نے بھی کوئی فتویٰ لگایا کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے؟ تو عقیدہ بیان کرو۔ آپ سنیں، جو بات سمجھنا ہے پھر چٹ بھی لکھیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ نے چٹ لکھنی ہے اس کا جواب میں پہلے ہی دے دوں، پھر جو آپ چٹیں لے کر آئے اس کا جواب اگر میں نے دے دیا تو پھر چٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جواب رہ جائے تو چٹ دینا، میں جواب دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ منوز دلی دور است۔ میں کہتا ہوں نا بیان جلدی شروع کراؤ تاکہ میں کھل کر بیان کروں، اور دیر ہو جاتی ہے، آپ کو بھی جلدی بے تاخیر ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، آپ کا بھی سفر ہے، میرا بھی سفر ہے۔ توجہ رکھنا، بات سمجھنا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی قبر میں، بولو نا،
میں بتا رہا تھا ڈکوسلا نوجوان موٹر سائیکل 125 پہ جا رہا ہے، ایف ایس سی کا نوجوان، اور بابا جی کوچوان تانگے گھوڑے پہ جا رہے ہیں۔ اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنا تانگا گھوڑا موڑا، نوجوان کے موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا، مشکل سے بریک ماری اور روک کر وہ بابا جی غصے میں کہنے لگا تسی بابا جی سجے پاس سے مڑنا سی تے سجے آدھا اشارہ چا دیں دے۔ بابا جی فرمان لگے پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ دا ہاتھ دس پہنا سی۔ یہ دلیل نہیں دی، یہ ڈکوسلا دیا۔ کیا کیا؟ ادھر رکھتے جاؤ، ہاں بس ادھر رکھو، توجہ رکھو، اسے سٹیج میں انتشار ہوتا ہے، جو چٹا ہے بھائی یہاں رکھتے جاؤ۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہاں نہ رکھی، ان بعد میں پروپیگنڈا کرنا جی میری چٹ کا جواب رہ گیا، تم چٹے یہاں رکھتے جاؤ، میں تمہارے سامنے کھولوں گا، تمہارے سامنے جواب دوں گا انشاءاللہ سننا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوگا کچھ غائب ہو جائے، کچھ رہ جائے، بس توجہ سے ایک بار تو بیان سن لو۔ میں گزارش کر رہا تھا بابا جی کیا فرمان لگے تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ دا ہاتھ دس پہنا سی۔ یہ دلیل یا ڈکوسلا؟ بولو نا بھائی، دلیل یا ڈکوسلا؟ اچھا وہ رہا تھا، اور جب نبی زندہ ہیں الیاذ باللہ صحابہ نے زندہ نبی کو کیسے دفن کر دیا؟ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا پیغمبر پہ وفات آئی ہے تو صحابہ نے دفن کیا ہے، اس جہان میں وفات آئی ہے، اس جہان میں حیات ملی ہے، وفات اور جہان میں، حیات اور جہان میں، وہ وفات اور ہے اور حیات اور ہے۔ کہا جی نبی قبر میں زندہ ہے، توجہ، میں نے کہا جی بالکل زندہ۔ کہتے ہیں خدا، میں نے کہا وہ بھی زندہ۔ کہتے تم نے نبی کو بھی زندہ مانا، تم نے خدا کو بھی زندہ مانا، تم نے تو شرک کر دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا خدا بھی سنتا ہے تو بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سننے والے کو سمیعن کہتے ہیں؟ کہتے جی بالکل۔ میں نے کہا پھر تیرے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے، یہ شرک تو لازم نہ ہے نا۔ میں نے کہا خدا دیکھتا ہے تو بھی دیکھتا ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، خدا بھی دیکھتا ہے تو بھی دیکھتا ہے، تیری آنکھیں پھاڑ دینی چاہیے، آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے تاکہ تو اندھا ہو اور خدا دیکھ کے شرک تو نہ ہو۔ کہتا جی نہیں نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اس کا معنی اور ہے، خدا دیکھتا ہے اس کا معنی اور ہے، میں سنتا ہوں تو معنی اور ہے، خدا سنتا ہے تو معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں خدا زندہ ہے معنی اور ہے اور نبی زندہ ہے معنی اور ہے۔ خدا زندہ ہے مانا اور ہے، نبی زندہ ہے مانا۔ خدا ازل سے زندہ، اب تک زندہ، نبی ازل سے نہیں اب تک زندہ۔ خدا کی حیات ازلی اور ابدی ہے، پیغمبر ازلی نہیں ابدی ہے۔ خدا کی حیات پر 1 منٹ کی موت نہیں آتی، پیغمبر پہ موت آئی ہے پھر حیات ملی ہے۔ خدا کی حیات اور ہے اور پیغمبر کی حیات اور ہے۔ کہا جی نبی پاک قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو بھی کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیوں، کیا ضرورت پیش آئی؟ کہتا جی بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا اچھا جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جب نبی پاک روزے پاک میں گئے تھے تو غسل کر لیا تھا۔ کہتا جی بالکل صحابہ نے کروا دیا تھا۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتا جی بالکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو غسل کے ساتھ گئے ہیں، وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے اور وضو کا کرنا ہم بتا دیں گے۔ اور بھائی وضو ختم ہوگا تو وضو کریں گے نا، جب وضو ختم ہی نہیں تو کرنے کی حاجت کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل زندہ۔ کہتے بالکل بے ادبی ہے۔ میں نے کہا کیوں بے ادبی؟ کہتے جی چھوٹی سی قبر میں جب اللہ کے نبی زندہ ہیں ان کا سانس تو بہت گھٹے گا۔ میں نے کہا دیکھ قبر چھوٹی یا ماں کا پیٹ چھوٹا؟ کہتا جی پیٹ چھوٹا۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ زندہ رہا؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا خدا جو چھوٹے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے اور سانس نہیں گھٹتا وہ خدا بڑے روزے میں زندہ رکھتا ہے، سانس تب بھی نہیں گھٹتا۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقید علماء دیوبند۔ توجہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی اللہ کے نبی قبر میں زندہ، میں پہلے سمجھاتا حیات کیسی مطلب تو سمجھو نا، ہم پیغمبر کو کیسے زندہ مانتے ہیں۔ توجہ، میں دلیل نمبر 1 چند دلائل پیش کر کے دیوبند کے کتب کی حوالہ جات پیش کر کے پھر میں آپ کو موقع دوں گا، آپ چٹھیں لکھو اور میں آپ کی چٹھوں کا جواب دوں۔ توجہ رکھنا، نمبر 1 میں نے آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
استغفرullah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. میرے پیغمبر اگر یہ گناہ کر لیں پھر آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر یہ توبہ کریں اور آپ ان کے لیے خدا سے معافی مانگے, خدا ان کو معاف کر دے گا. اس آیت کے تحت معرف القرآن میں اٹھا کے دیکھ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جیسے پیغمبر اس دنیا والی زندگی کے بارے میں حکم تھا, یہ حکم آج بھی یوں ہے. پیغمبر کی قبر پہ بندہ جائے اور وہاں جا کے پیغمبر سے گزارش کرے, حضور آپ خدا سے دعا مانگے, خدا سے دعا مانگے, خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر جا کر اٹھا کے دیکھ لے, یہ واقعہ امام نووی نے کتاب المناسک میں لکھا ہے, ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے. ایک عاشق پیغمبر کے روزے پر آیا اور اس نے نبی کے روزے پر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے روزے پر آیا ہوں. پہلے یہ آیت پڑھی ہے, پھر پیغمبر سے آیت پڑھنے کے بعد کہا میں خدا کے میں آپ کے دربار میں آیا, اپنے خدا سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کو میں شفیع بناتا ہوں. آپ خدا سے درخواست کریں خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ پیغمبر کے روزے پر اس نے التجا کی ہے. پھر پیغمبر کے روزے پہ شعر پڑے ہیں یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن من الکائے والعقم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی لفاف والجود والکرم. یہ پڑھے اور چلا گیا. امام اتبی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں میں سو گیا, میں نے دیکھا خواب میں اللہ کے نبی آئے اور مجھے خواب میں آ کے فرمانے لگے الحق بالاعرابی بالاعرابی, جاؤ میرے عاشق کے کہہ دو کہ خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے, امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے, اسی آیت کے تحت لکھا ہے. تو میں بھی اسی آیت کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر پیغمبر قبر میں زندہ ہے تبھی تو پیغمبر سے استشفاء ہے. اگر پیغمبر قبر میں زندہ نہ ہوتے کبھی استشفاء کی درخواست کرتا ہی کوئی نہ. اور قاعدہ بات والوں میں آپ سے کہتا ہوں اللہ آپ سب کو پیغمبر کے روزے پہ لے جائے, خدا آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. میں کہتا ہوں ہاں دیوبند والے پیغمبر کے وسیلے کے قائل ہیں, جو پیغمبر کے توسل کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں ہے. ہم توسل بالانبیاء کے بھی قائل ہیں, توسل بالصلحاء کے بھی قائل ہیں. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں, جاؤ پیغمبر کے روزے پہ جانا. جو شعر میں نے پڑھے ہیں اگر آج بھی پیغمبر کے روزے پہ درج ہو تو پھر میرے مسلک کو حق مان لینا. اگر پیغمبر کے روزے پہ درج نہ ہو میں اپنی شکست کو لکھ دوں گا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تو خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے نبی نے خدا سے دعا مانگی ہے, خدا نے پیغمبر کی دعا قبول کر لی ہے. وہ دعا یہ مانگی اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں. اور خدا نے پیغمبر کی دعا قبول کی ہے, نبی کی قبر پہ شرک نہیں ہوتا. مجھے پھر تو یہ بتا اگر عقیدہ حیات النبی کا شرکیہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ پیغمبر کے روزے پہ کیوں درج ہے؟ یہ آج بھی اشعار درج ہے, پیغمبر کے روزے پہ ہے. پیغمبر کے روزے کے سامنے کھڑا ہو جانا, قبلے کی طرف تو پشت کر لینا, پیغمبر کے روزے کی طرف تو منہ کر لینا, مواجہ کے سامنے پہلے ستون پہ دیکھے گا لکھا یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن من الکائے والعقم. اے میرے پیغمبر عجیب جملہ لکھا ہے یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو, حضور جس مبارک قبر میں مدفون ہے دنیا میں جس کو عظمتیں ملی ہیں پیغمبر آپ کی مبارک قبر کی وجہ سے ملی ہے. میں علماء سے بھی کہتا ہوں وہ بھی توجہ کرے, میں عوام سے کہوں گا آپ کے نقطے پہ عرض کرنا پر میں نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو, میرے پیغمبر میری جان فدا ہو اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں, فی العفاف والجود والکرم ہو, اس میں عفت اور جود و کرم ہے. میرے دوستو توجہ رکھنا, اس پیغمبر کی عاشق نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو, انت بولو انت ساکن زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ بولو نا, کوئی ساکن زندہ یا مردہ؟ آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے جی مسئلہ پوچھتا ہے رہائش, ہاں بھئی آپ بتائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کی رہائش کہاں, پوچھتے ہیں نا. اچھا بھی آپ سکنا لکھائیں مسکن لکھائیں تو مرنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ؟ بولو نا, یہ مسئلہ ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کے ذمے نان و نفقہ بھی ہے اور شوہر کے ذمے سکنا بھی ہے. نان و نفقہ کا معنی کھانا پینا اور سکنا کا معنی مرنے کی جگہ یا رہنے کی جگہ؟ بولو نا, تو سکنا رہنے کی جگہ نا. تو ساکن کسے کہتے ہیں, زندہ کو یا مردہ کو؟ اس نے کیا کہا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو, حضور میری جان فدا اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں. یہ آج بھی پیغمبر کے روزے پہ درج ہے. اگر یہ درج ہو پھر عقیدہ حیات کو شرک نہ کہنا, اگر یہ درج نہ ہو میں اپنی شکست کا اعلان کرتا ہوں. جاؤ نبی کے روزے پہ دیکھو, آج بھی لکھا پڑا ہے, کوئی نہیں کر سکتا پیغمبر کے روزے سے, آج بھی لکھا پڑا ہے. اور میرا بالکل یہ دعویٰ ہے پیغمبر کے روزے پہ جاؤ, پیغمبر کے روزے پہ یا محمد کا لفظ آج بھی درج ہے. پیغمبر کے روزے پہ یا محمد کا درج لفظ
آج بھی درج ہے. یہ تو دیوبند کا نظریہ ہے جو پیغمبر کے روزے پر موجود ہے. میں نے آیت پڑھی ہے, آیت کی روشنی میں میں پیغمبر کی حیات کی بات کر رہا تھا. میں نے 7 احادیث پڑھی ہیں, میں صرف ان کے ترجمے کا کے بعد آگے چلتا ہوں. نمبر 1, ہمارے دعوے سنتے جاؤ. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک کا بدن مبارک قبر میں محفوظ ہے. دعویٰ, دلیل اوس بن اوس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جمعے کا دن, حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, کہ تمہارے ایام میں سے بہتر دن جمعے کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی خلق آدم, اسی میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, اسی دن آدم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں, اسی دن قیامت آئے گی, اسی دن بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاکثروا الصلاۃ علیہ, تم میرے اوپر جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے. توجہ رکھنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وقد ارمت, آپ پہ درود کیسے پیش ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بندہ جب وفات پا جائے تو قبر میں اس کا جسم مٹی بن جاتا ہے. حضور آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ تو کہ آپ کا وجود مٹی میں نہیں مل جائے گا. توجہ, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, خدا نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین پیغمبر کے بدن کو نہیں کھاتی. زمین پیغمبر کے بدن کو, ہمارا دعویٰ پیغمبر کا بدن محفوظ ہے. میں نے حدیث پیش کی ہے کہ پیغمبر کا بدن محفوظ رہتا ہے. اس پہ جو میں نے دلیل دینی ہے ذرا اس نقطے پہ غور کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے, تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوگا. تو صحابہ نے کیا سوال کیا؟ حضور آپ کا بدن محفوظ ہوگا؟ نہیں سمجھے, نقطے پہ غور کرنا. صحابہ نے کہا جی وقت ارمتا, حضور کیف صلاتنا تورد علیک, حضور ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا بدن تو مٹی میں مل جائے گا. توجہ رکھنا. صحابہ کے علم میں تو مسئلہ نہیں, حضور بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ عام آدمی دنیا سے جائے تو بدن مٹی میں مل جاتا ہے, درود کیسے پیش ہوگا؟ قاعدہ بات کے علماء اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں طرز استدلال پہ غور کرنا. حضور نے فرمایا تم درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے. تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ حضور آپ کا بدن تو مٹی میں مل جائے گا, تو درود کیسے پیش ہوگا؟ اس کا معنی صحابہ سمجھتے تھے درود نے پیغمبر کے بدن پر پیش ہونا ہے. سمجھتے تھے پیغمبر کے بدن پہ. تو حضور نے کیا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, نہ میرے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی, میرے بدن کا کھانا خدا نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے. سوال یہ ہے حضور یہ بدن تو سنتا ہی نہیں ہے, یہ روح پر یہ صلاۃ و سلام پیش ہوتا ہے. تو نبی جواب یہ نہ دیتے بلکہ نبی فرماتے صحابہ مسئلہ میرے بدن کا نہیں ہے, تمہارے درود تو روح پر پیش ہوتے ہیں, میری روح تو محفوظ ہوگی. فرمایا نہیں میرا بدن محفوظ ہوگا. پھر میں کہتا ہوں صحابہ کا نظریہ بھی یہ تھا درود بدن پہ پیش ہوتا ہے, پیغمبر کا نظریہ بھی یہ تھا کہ درود بدن پہ پیش ہوتا ہے. نبی صحابہ نے اشکال میں وجود پیغمبر کو پیش کیا ہے, نبی نے جواب میں وجود پیغمبر کو پیش کیا ہے. فرمایا نبی کا بدن محفوظ ہوگا. مانا صحابہ کا اشکال یہ تھا کہ بدن نے تو سننا ہے. نمبر 1 دیوبند کا نظریہ پیغمبر کا بدن محفوظ ہے, میں نے حدیث پیش کی ہے. نمبر 2 توجہ رکھنا, نبی پاک کا جسم قبر مبارک میں زندہ ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. نبی پاک نبی اللہ حی, کہ دیکھو نبی قبر میں زندہ ہے. نمبر 3 دعویٰ, ہمارا دعویٰ ہے انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. مسند ابی اعلی مسری میں روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں. ہمارا دعویٰ ان کو رزق ملتا ہے, یرزقون پیغمبر کو رزق بھی ملتا ہے. نمبر 4 ہمارا دعویٰ اگر پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے نبی خود سنتے ہیں, اگر درود سے پڑھے تو پیغمبر کے بدن مبارک پہ اس درود کو پہنچایا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا من بعید ومن صلی علی من بعید اولمتہ. بعض روایات میں نائیا ہے فقط ابلغتہ, اگر میری قبر پہ صلاۃ پڑھو گے میں خود سنوں گا, اگر دور سے پڑھو گے تو مجھ تک پہنچایا جائے گا. جو بند والے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ درود و سلام تو پیغمبر کے لیے تحفہ ہے اور تحفے کا ضابطہ ہے. تو قاعدہ بات میں رہتا ہے تیرا بیٹا جدے میں رہتا ہے, وہ جدے سے کمبل دینا چاہے تو کمبل پیش نہیں کرتا
کرتا آنے والے سے کہتا ہے میرا کمبل میرے والد کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ چادر امی کو پیش کر دینا، یہ میری گھڑی میرے بھائی کو دے دینا، لیکن جب جدے سے قید آباد آئے تو پھر وہ کسی کے ہاتھ بھیجتا نہیں ہے بلکہ خود پیش کرتا ہے۔ آدمی دور سے ہدیہ دے تو پھر ہدیہ کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور جب آئے تو ہدیہ پیش کرتا ہے۔ جو بند والے بھی کہتے ہیں ہم جہاں زندہ ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، درود و سلام پیغمبر کے لیے تحفہ ہے، جب یہاں سے پڑھیں گے ملائکہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، اور جب پیغمبر کے روزے پر جائیں تو نبی کی خدمت میں درود پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جب پیغمبر پہ سلام پیش ہوتا ہے نبی کی روح کو متوجہ کر کے خدا متوجہ فرماتے ہیں، نبوت جواب بھی دیتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے خدا میں روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں اور میں اس بندے کو جواب دے دیتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک میں نبوت پہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں روایت موجود ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا کو چھوڑ جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا تورد اعمالکم علیہ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارا عمل بہتر اور اچھا ہو میں اس کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، فما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، اور اگر تمہارا عمل نیک نہ ہو تو میں وہاں قبر میں بھی خدا سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دعوے پر حدیث پیش کی ہے۔ ہمارا دعویٰ نبی زندہ، میں نے حدیث پیش کی، نماز پڑھتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، قبر میں رزق ملتا ہے میں نے حدیث پیش کی، صلاۃ و سلام سنتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، سلام پیش ہوتا ہے نبی جواب دیتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، میرے پیغمبر کے روزے پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں میں نے حدیث پیش کی ہے۔ جو میں نے ایک دعوے پہ روایت پیغمبر پڑھی ہے، سوال تمہارے ذمہ ہے جواب میرے ذمہ ہے۔ میں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں علماء دیوبند کے نظریات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 1 آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، آب حیات میرے پاس موجود ہے۔ مولانا ننوتوی اس کے صفحہ 59 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، اسی وجہ سے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح بھی نہیں ہوتا، پیغمبر کا ورثہ بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ میں نے صرف علماء دیوبند کے حوالہ جات پیش کرنے ہیں، میرے کسی حوالے کو تم چیلنج کر دو میں تمہیں فی حوالہ 10,000 انعام دوں گا، اگر حوالہ غلط ہو میں 10,000 انعام تمہیں فی حوالہ پیش کروں گا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں حاشیہ بخاری حضرت شیخ محدث سہارنپوری کا موجود ہے، خطبہ صدیق اکبر کے دار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 میں یہ بات فرماتے ہیں والاحسن ان یقال لا یتعقبها موتا ولیستمر حیا۔ مجھے حوالے یاد ہیں، میں صرف تمہیں دکھانا کتابیں چاہ دو۔ ولیستمر حیا، اللہ کے نبی قبر میں ہمیشہ زندہ ہے، نبی پر قبر مبارک میں کبھی موت نہیں آتی۔ فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 127 پہ تحریر فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے۔ مفتی رشید احمد گنگوئی کا عقیدہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء کو سما حاصل ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی سنن ابی داؤد کے حاشیہ صفحہ 295 پہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وسائر الاحادیث الدالہ فی حیات الانبیاء، اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یہ روایت بھی ٹھیک ہے اور یہ روایت بھی ٹھیک ہے کیونکہ دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ آگے چلیے فضل المجہود فی حل ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 117 حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 117 پہ مولانا سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم ولا فرق بین ان یکون فوق الارض او تحت حجابها۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ یہ حضرت محدث سہارنپوری کون ہے؟ مولانا الیاس دہلوی تبلیغی جماعت کے بانی، یہ ان کے پیر اور ان کے مرشد ان کے پیر طریقت ہے۔ دعویٰ کیا انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ۔ المحنت علی المحنت صفحہ نمبر 159 ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ المحنت میں نظریہ بھی یہی ہے جس پر علماء دیوبند کے علاوہ علماء حرمین کے دعویٰ اور دستخط بھی موجود ہیں۔
آگے چلیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن صفحہ نمبر 234 پہ فرماتے ہیں یستدل بہ علی حیات الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیغمبر کی حیات فی القبر پہ استدلال کیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شرح بخاری فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 65 میں کہتا ہے فی رد روحی صلی اللہ علیہ وسلم حین یعلم حین یسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس معناه انه يرد روحه ای انه یحیی فی قبره بل تجیہه من ذلك الجانب الى هذا الجانب فهو حی فی کلتا الحالتین فحیات الانبیاء اعلی و اتم۔ علامہ انور شاہ کشمیری بھی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں۔ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پہ یہ تحریر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ اشرف الجواب صفحہ نمبر 321 مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں بہرحال یہ بات با اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی فتح الملم جلد 1 صفحہ 325 پہ فرماتے ہیں بدلت النصوح الصحیحہ علی حیات الانبیاء علیہم السلام، صحیح احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملم اسی جلد 2 صفحہ 498 پر فرماتے ہیں قال علماؤنا والدلیل علی عدم شریعت الصلاۃ علی القبر ترک الناس ان آخرهم الصلاۃ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی فی قبر الشریف ولحوم الانبیاء حرام علی الارض، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انبیاء کا گوشت مٹی پہ حرام ہے۔ تیسرے مقام پہ فتح الملم جلد 2 صفحہ 419 پہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانه یصلی فی قبری باذان و اقامت، فرماتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علامہ انور علامہ شبیر احمد عثمانی کا فتح الملم میں نظریہ ہے۔ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نقشِ حیات صفحہ 160 پہ تعریف فرماتے ہیں حضرات علماء دیوبند انبیاء علیہ السلام کی حیات کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہے اور بڑے زور و شور سے اس پہ دلائل قائم فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ جلد نمبر 3 صفحہ 301 پہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی عبادات اور نیک اعمال سے معطل نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے درود بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی اور ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہ جملہ صفات حیات کی صفات ہیں۔ ترجمان السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301 حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ سوانح افکار مولانا محمد علی جلندری صفحہ 324 میرے پاس موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد عالم برزخ میں حیات حاصل ہے۔ وہ روح مبارک کے تعلق سے اسی دنیاوی جذب اثر کو جو روز انور میں محفوظ و موجود ہے، اسی تعلق کی وجہ سے روز انور پر پڑھے گے درود و سلام کو بغیر کسی واسطہ کے الگ دوام خود سے مات فرماتے ہیں۔ اسی عقیدہ کو ہمارے اکابر المحند میں حیات برزخیہ کے تحت لکھا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملک علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس وقت الہ السنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 505 پہ فرماتے ہیں ولا شک فی حیاتی بعد وفاتی وقد سائر الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم حیاتا اکمل من حیات شہداء التي اخبر اللہ بها فی کتاب العزیز۔ ہمارے نبی کو بھی حیات حاصل ہے، باقی انبیاء کو بھی قبور میں حیات حاصل ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس کاندری رحمت اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں تحریر فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے قائد فتاوی محمودیہ جلد نمبر 1 صفحہ 350 پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبور مطہرہ میں حیات ہیں، حدیث معتبر سے ثابت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ فضائل دروشی صفحہ نمبر 19 پہ ارشاد فرماتے ہیں اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اس پر اجماع ہے۔ خطیب اسلام مولانا محمد قاری طیب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام جلد
جلد 7 صفحہ 18 پہ، اور یہی حوالہ رحمت کائنات صفحہ 20 پہ درج ہے۔ علامہ حضرت تحریر فرماتے ہیں احکر اور احکر کے مشائخ کا وہی مسلک ہے جو المحنت وغیرہ میں بالتفصیل موجود ہے، بالتفصیل مرقوم ہے، یعنی برزخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام بجست انصری زندہ ہیں۔ جو حضرات اس کے خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیوبند کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اس مسئلہ میں ان کے خلاف ہیں وہ مسلک دیوبند سے ہٹے ہوئے ہیں۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ 561، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع الرشید والے تعریر فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، فرماتے اس آیت کے تحت ووجه الاستدلال بها انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ بعد موتہ کما فی حدیث الانبیاء حیان فی قبورہم، جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی آیت سے حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات الانبیاء استدلال کرتے ہیں۔ تسکین الصدور جلد صفحہ نمبر 219 میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام قبور اور برزخ میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی حضرات شہداء کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں ثابت یہ کر رہا تھا حضرات علماء دیوبند تمام کے تمام عقیدہ حیات الانبیاء کے قائل ہیں۔ جو شخص قبر میں پیغمبر کی حیات کو جستر انصری کے ساتھ نہیں مانتا اس کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جتنے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں سے ایک حوالہ بھی غلط ہو میں فی حوالہ 10,000 انعام دوں گا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں سوان حیات مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، اور اس کے مصنف مولانا محمد عبد المعبود ہیں جو مولانا مسعود الرحمان عثمانی زید مجدو کے والد گرامی ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہے۔ کتاب کے صفحہ 348 پہ ایک سوال کے جواب میں مفتی عبد الرشید فرماتے ہیں جو تعلیم القرآن راولپنڈی کے مفتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے عند القبر انبیاء علیہ السلام کا سماع بلا شبہ ثابت ہے، خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماع میں تو کچھ شبہ نہیں۔ الجواب الصحیح لا شیخ غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں تعلیم القرآن مولانا غلام اللہ خان کا رسالہ ماہ اگست 1962 کا موجود ہے جس میں مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیات النبی درج ہے۔ میرے دوست میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو شخص کو عقیدے کو نہیں مانتا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، علماء دیوبند کا ہی عقیدہ ہے۔ میں چھوٹا سا حوالہ عارفین رسالے کا دینے لگا ہوں، اس میں الشیخ الحدیث مولانا حسین احمد نیلوی کا وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسی رسالے میں یہ نومبر 1992 میں موجود ہے۔ انہوں نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ذرا وہ بھی سنیں۔ فرمایا مگر ہم محاذا ہم ان لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے پاس پڑا ہوا درود پاک اپنے جذب انصری دنیاوی کے انہی کانوں سے سن لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہتا ہے۔ جیسے بہت سارے مسائل ہیں جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نیلوی صاحب بھی ہمیں اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے دلیل میں مفسرین کو پیش کیا ہے، 7 احادیث پیش کی ہیں، علماء دیوبند کے میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کی ہیں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، سر پکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، شیر اسلام حضرت مولانا الیاس گلمند۔ توجہ فرمائیں بھائی، توجہ۔ میں آپ سے سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے پوچھتا ہوں، میں نے پورے گفتگو کے درمیان کو فتویٰ دیا؟ بولو، گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی جماعت کا نام لیا ہو؟ اچھا اب بتاؤ مجھ پر کیا گلا ہے؟ نہیں سمجھے؟ کوئی میرے آنے پر فتنہ فساد لڑائی اور جھگڑا؟ میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے میزبانوں کو آج کے جلسے کی اجازت دے کر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس پیغمبر کے دفاع میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ایجنسی سے کہتا ہوں میری پوری رپورٹ لکھیں، میرا پورا بیان ریکارڈ کریں، یہ بیان کر ڈی پی او صاحب کی خدمت میں پیش کریں کہ مولانا الیاس گلمند یہ بیان کر کے گیا ہے، بتاؤ کس کو گالی دی ہے، کس پر فتویٰ لگایا ہے، کس جماعت میں تنقید، بتاؤ تو صحیح بھئی۔ ہمیں اپنا عقیدہ اپنی عوام کو سنانے کا حق تم چھین لو گے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟
میری گزارش سمجھتے ہو؟ آپ کے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، میرے علم میں ہے، فتوے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، ہم اتنے دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دوڑ گیا فلان جگہ سے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب دیکھو میں آج آیا ہوں تو میں نے بیان کے بعد واپس گھر جانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ آپ دوڑ گئے یا میں دوڑ گیا؟ کوئی بھی نہیں دوڑا۔ کہتے ہیں رات قائد آباد آیا تو دوڑ گیا۔ بھئی ہر بندہ بیان کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، اس کا نام دوڑنا آپ نے کیسے رکھا؟ اور میں بعض احباب سے گزارش کرتا ہوں توجہ کریں، ہمارے ضلع خوشیاب کے امیر ہیں مولانا فیصل احمد، نام یاد رکھ لو گے۔ آپ میں سے کوئی مناظرہ کروانا چاہے، کبھی آپ کا جی چاہے ہمارے امیر سے رابطہ کریں، وہ طے فرمائیں گے، مناظرہ ہو جائے گا۔ میں نے کب انکار کیا؟ اب الجھن کیا ہوتی ہے، ایک قائد آباد کا عام لڑکا فون کرتا ہے، آج آ رہے ہیں آپ سے مناظرہ ہوگا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ میں دکاندار ہوں۔ تو کون ہے؟ میں طالب علم ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کے کہنے پر میں کیسے وقت دوں گا؟ وہ جی آپ دوڑ گئے ہیں، آپ ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس میں ڈرنے کون سی بات ہے، میں آپ کو فون کروں کہ آپ کل 87 آ جاؤ گے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں کو فارغ ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر میں فارغ ہوں۔ مناظرے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ضلع کے امیر موجود ہیں، آپ ان امیر سے رابطہ کریں، شرطیں طے کریں، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے۔ مجھے بعد احباب نے کہا جی ایک فلاں مناظر ہے، وہ کہتے ہیں جی مولانا الیاس گمن سامنے آئے تو 15,000، مناظرے کا 1,15,000، آپ مولانا فیصل صاحب 1,15,000 جمع کرا دیں، میں کل ہی مناظرہ کر لیں۔ للکار ہے، للکار چھوڑو، میں نے پہلے آپ سے کہا میں تذلیل تصدیق کے لیے نہیں آیا، آپ کل 1,15,000 مولانا فیصل کو جمع کراؤ، ہم کل ہی مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے بھائی، بولو نا، میں نے چیلنج قبول کر لیا کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے چیلنج کیا ہے یا قبول کیا ہے؟ اچھا پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں؟ مولانا الیاس گمن چیلنج کرتے ہیں پھر دوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھی چیلنج آپ کرتے ہیں، میں تو قبول کر رہا ہوں، آپ ہمارے امیر کو 1,15,000 جمع کرا دیں، مناظرے کی تاریخ طے کر لیں، انشاءاللہ سما انشاءاللہ یہ گھوڑا اور یہ میدان، پھر ہم دیکھ لیں گے پابندی کے لیے پھر درخواست کون دے۔ اب تو تم نے 7-8 درخواستیں دی ہیں نا، کچھ نہیں بنا۔ اللہ کے بندوں کیسی توحید ہے کہ میری سمجھ سے بالا ہے۔ ایک شخص میں حیران ہوں، کہتے ہیں جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ بھگوڑا ہے، ایجنسیوں کا، ساری باتیں بھی کرتے ہو، پھر ڈر اور خوف کی کیا ضرورت ہے؟ میں چٹوں کے جواب شروع کر دوں بھائی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میں چٹوں کے جواب شروع کر دوں نا، پھر آپ نے چٹیں نہیں لکھنی، پھر آپ نے جواب سننا۔ آ رہی ہے وانے تو یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جب چٹیں لکھنا شروع کر دوں پھر آپ نے صرف جواب سننے۔ اب میں چٹیں جواب دیتا رہتا ہوں، بعض ساتھی جواب نہیں سنتے، چٹیں لکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری چٹ کا جواب۔ میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا چٹیں لکھے اور میں جواب دوں گا، اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں، اب چٹ نہ آئے، اب تسلی سے بیٹھ کے آپ جواب سنتے ہیں۔ اچھا آج کے جلسے کا عنوان کیا تھا؟ بولو نا۔ لہذا آج صرف جواب ہوگا اسی مسئلے کے اوپر۔ دائیں بائیں چٹیں آئیں گی تو میں پڑھوں گا لیکن جواب نہیں دوں گا۔ جو موضوع ہے اس پہ میں نے کہا آپ چٹیں لکھا، آپ چھوڑ دو، جب تک جواب شروع ہو گیا نا۔ آپ سنو، صرف جس مسئلے پہ جلسہ ہے اسی مسئلے پہ چٹیں دوں گا، اس مسئلے کے علاوہ چٹیں آپ لکھیں گے پھر کبھی جواب سے۔ نمبر 1، رفع دین کے بارے میں اہل حدیث کہتے ہیں، یہ میرا عنوان ہے، یہ پڑھی۔ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق فرمائیں۔ نیچے لکھا اہل حدیث، تمہاری باری جب آئے گی پھر تمہاری خبر لیں، کو تھوڑی صبر کرو۔ اصل میں یہ طریقہ ہی ہوتا ہے، یہ اہل حدیث چٹ نہیں لکھیں گے، بات سمجھو، جس موضوع پر چٹ ہے اس موضوع سے ہٹانے کے لیے اہل حدیث بن کے چٹیں لکھیں گے تاکہ ہماری جان چھوٹے، اب رخ ادھر پھیر دو۔ جب میں ادھر جاتا ہوں آیات نبی پر چٹیں آتی ہیں، جب ادھر آتا ہوں چٹیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام سے سوال فرمایا کم لبثت، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی تحقیق کے مطابق عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، پوچھا اے اللہ اس بستی کو زندہ کیسے کرو گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال تک خدا نے موت دی پھر زندہ کیا۔ پھر پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال ٹھہرے ہو۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا میں کتنی دیر ٹھہرا، اگر زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا۔ سمجھ گئے اشکال؟ جواب سنو،
اصحاب کہف غار میں چلے گئے، سوئے ہوئے تھے یا مردہ تھے؟ بولو. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، قرآن کہتا سوئے ہوئے تھے. جب وہ 309 سال بعد اٹھے، ایک نے پوچھا کم لبستم، کتنی دیر سوئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ بتاؤ مردہ تھے یا زندہ تھے؟ تو پتہ تو ان کو بھی نہیں چلا. اگر پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ تھے تو پھر ان کو بھی کہو نا یہ مردہ ہیں. پتہ نہ چلنے کا معنی یہ نہیں کہ مردہ تھے، پتہ نہ چلنے کی وجہ اور ہوتی ہے. میری بات سمجھیں؟ اب آپ نے بیان سنا نا، اگر آپ نے گھڑی نہیں دیکھی نا، میں ایگزیکٹ پوچھوں میں نے کتنے گھنٹے کتنے منٹ بیان کیا ہے، آپ کھڑا ہو، یہ آنے والا کھڑا ہو، قاری عمر فاروق کھڑا ہو، چلیے تو بیٹھ جا، ٹھیک ہے؟ آپ کھڑا ہو سرخ ٹوپی والا. میں نے کتنے گھنٹے کتنے منٹ بیان کیا؟ یہ مردہ ہے زندہ ہے؟ بتاؤ، اس کو تو پتہ نہیں چلا یہ بھی کوئی یہ مردہ ہے. سوال کے جواب کا صحیح پتہ نہ چلنا دلیل ہے مردہ ہونے کی. وہ تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اگر امتی کو ایک زندگی اس دنیا میں اور ایک زندگی سوال و جواب کی قبر میں اور پھر موت کے بعد کی زندگی ملے گی تو پھر قرآن میں 2 موتیں 2 زندگی کا ذکر کیوں؟ قرآن کریم میں ہے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. اس وقت میرے پاس کتاب موجود ہے قاری محمد طیب کی خطبات حکیم الاسلام، نکالو. اسی میں قاری محمد نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا ربنا امتنا سنتین کا معنی یہ ہے اللہ ایک زندگی آپ نے مجھے دنیا میں دی تھی، موت دنیا میں دی تھی، اور ایک موت آپ نے مجھے قبر میں دی تھی. یہ کس نے جواب دیا؟ بولو نا. قاری محمد طیب صاحب نے. یہ خطبات حکیم الاسلام میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 248. نکالو، میں بھی دیکھ لکھا ہو پیچھے 248 یا 348 ہو. ربنا امتنا سنتین، اس کا جواب کس نے دیا؟ میں نظریہ کن کا بیان کر رہا ہوں؟ میں دیوبند کی تحقیق پیش کر رہا ہوں. دیوبند کی تحقیق یہ ہے، اس کا مطلب یہ تھا ایک موت وہ جو دنیا میں آئی اور ایک موت وہ جو قبر میں ملی، یہ 2 موتیں ہیں. قاری محمد طیب کی بات معلوم، میں اپنی تو بات ہی پیش نہیں کرتا. میں تو پہلے کہا کہ دیوبند کا نظریہ کیا ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں قاری محمد طیب کو نہیں پتہ، غلط تفسیر کی ہے. پھر کہا تو یہ دیوبندی نہیں ہے، تو دیوبندی نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اس جہان میں زندہ ہیں یا اس جہان میں؟ کیا وہاں غائب ہیں یا امام ہیں؟ اگر غائب ہیں تو کیا وہ غائب سے بغیر واسطہ کے دیکھ سکتے؟ استغفر اللہ. میں نے کیا بیان کیا حضور؟ اس جہان میں یا اس جہان میں؟ کس جہان میں؟ اس جہان. اس جہان میں نہیں، اس جہان میں. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے میری پوری تقریر سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کا جواب میرے بیان میں آ جائے. آپ نے کہا نہیں بیان نہیں سننا چاہیے، پھر بھی لکھ لینی. علماء دیوبند مولوی احمد جہاں بریلوی کے عقیدہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ میرا موضوع کیا ہے؟ بولو نا. یہ چٹ صرف اس لیے کہ ہماری جان چھوٹے. آج تمہاری باری ہے. کیا انبیاء علیہ السلام کی جی دیکھو البتہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، 2 موتیں مراد ہیں، ایک دنیاوی موت اور ایک وہ جو قبر کے اندر حیات کے بعد واقع ہوگی. کس کا جواب ہے؟ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کا، صفحہ نمبر 248. قاری طیب کا جواب ہے. سنو بھائی، کیا انبیاء علیہ السلام کی ارواح ان جسموں میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو نبی کی روح مبارکہ حضور کی وفات کے کتنے دن بعد یا کتنی دیر بعد جس میں عطر واپس آئی واضح کریں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوئے کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے موڑ، کتنے سیکنڈوں بعد آپ کی روح اس جسم میں آئی تھی، آپ جواب دیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تجھے اپنی روح کا نہیں پتا کہ کتنے گھنٹے کتنے منٹ بعد جسم میں آئی ہے، میں نبی کی روح کیسے بتاؤں کتنے گھنٹے بعد آئی ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں حیات ملتی ہے نا، وہ کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے دنوں بعد آپ بتا سکتے ہیں؟ اپنی حیات کے نہیں بتا سکتے تو میں نبی کی حیات کے گھنٹے کیسے بتاؤں گا؟ جتنی قبر میں بات حدیث میں آئی ہم نے مان لی ہے، جو نصوص میں نہیں اس پر ہم بحث ہی نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتا ہے ڈکوسلا. میں نے کہا تھا نا ڈکوسلے آتے رہیں گے، بھائی کوئی دلیل بھی پیش کرو. آپ نے تقریر میں فرمایا کہ نبی کی نیند اور امتی کی نیند میں فرق ہے.
نبی کی وفات امتی کے موت میں بھی فرق ہے، یعنی امتی کی موت کے بعد دیکھتا اور سنتا نہ ہے تو پھر آپ سمان موت کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے تو یہ نہیں کہا، کتنا بڑا جھوٹ بولا، میں نے پورے بیان میں کہا کہ امتی موت کے بعد نہیں سنتا، میں نے کہا، آپ نے میرے اوپر الزام کیسے لگایا؟ نبی کا سما اور ہے، امتی کا سما اور ہے، جب امتی سویا ہو سنتا ہے کہ نہیں؟ جی نبی بھی سنتا ہے، تو جس طرح امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے، سما میں فرق ہے، تو عام میت اور پیغمبر کی سما میں بھی فرق ہے، یہ سما سونے والے کا، وہ سما جاگنے والے کا، سونے والے کا سما اور ہوتا ہے اور جاگنے والے کا سما۔ پوری تقریر سن لیا کرو، آپ نے تقریر میں ایک روایت بیان کی، حسن فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری روح پر جسم لٹا دی جاتی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا حضور کی روح پہلے ہی آپ کے جسم میں موجود ہے۔ حضرت مولانا توجہ رکھنا، اس کا جواب بہترین دیا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ردن کا صلہ الہ ہو تو معنی اور ہوتا ہے، ردن کا صلہ الہ ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اگر ردن کا صلہ الہ ہو تو معنی ہوتا ہے لٹا دینا، ردن کا صلہ الہ ہو تو معنی ہوتا ہے روح متوجہ کر دینا۔ آپ میرے بیان کو دوبارہ اس سیڑھی کو سننا، میں نے پورے بیان میں یہ کہا جب نبی پر سلام پیش ہوتا ہے اللہ نبی کی روح کو متوجہ فرماتے ہیں، نبی جواب دیتا ہے۔ میرا ترجمہ سننا تو صحیح میں نے کیا ہے، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیان توجہ سے سنو، اس کے بعد چٹ لکھنا۔ اب آپ نے سنا نہیں، جو ذہن میں چٹ کسی نے دی تھی اسی کو جیب میں لے کر بیٹھا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا تھا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عطائی ہے ذاتی طور پر عالم الغیب مانے کیا مشرک ہے یا نہیں؟ آج تمہاری باری ہے، آج آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہو جائے پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ کیا انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ پر اموات کے اطلاق ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو جو شخص ان پر میت کے اطلاق کو جائز سمجھتے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا اطلاق اس وقت ہوا ہے جب نبی اس دنیا میں زندہ تھے۔ قرآن کریم نے کہا انک میتن، حضور زندہ تھے یا نہیں؟ بولو نا، جب قرآن نے فرمایا انک میتن، حضور زندہ تھے، وفات پا گئے، اس دنیا میں زندہ تھے تو میتن کا اطلاق ہو گیا۔ اگر اس جہان میں چلے جائیں اور اس دنیا کے اعتبار سے میتن کا اطلاق ہو جائے تو یہ حیات النبی کے عقیدہ کے منافی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی قادیانی کے ساتھ نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ آج جن کی باری ہے وہی چلنے دو۔ قادیانی کے بارے میں چٹے انشاءاللہ 6 اکتوبر بعد نماز شاہ سرگودا عیدگاہ میرا مفصل بیان ہوگا، انشاءاللہ قادیانی کی چٹے وہاں لے کر آؤ، تمہارا دل ٹھنڈا کر دیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا کریں گے اور ان جواب سے انشاءاللہ حضور کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ قبر مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درود خود سنتے ہیں وہ ما تحت اسباب سنتے ہیں، ما فوق الاسباب، ظاہر ہے کہ ما فوق الاسباب ہی سنتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے کہہ دیا، کیونکہ حجرہ میں عائشہ کے باہر کم از کم 3 دیواروں زیارت گاہ میں کم از کم 20 فٹ نیچے دفن میں موجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ما تحت الاسباب تم سنانے سے رہے، یا ما فوق الاسباب ہی سنتے ہیں تو دور اور نزدیک کی قید کیوں؟ جو عظیم ہستی ما فوق الاسباب سن سکتے ہم عاشق رسول و کلام سلام یا پاکستان سے کیوں نہیں سنتے؟ ان اللہ اس میں یہ شاہ، آگے پھر میں یہ شاہ پڑھ دیا، میں یہ شاہ میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری موٹی سی بحث یہ ہے کہ ایک ہے یہ دنیا، ایک ہے وہ جہان۔ اس جہان کا معاملہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اس جہان میں اسباب پر ماورائے اسباب کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے، جنت میں آپ کے دل میں خواہش ہوگی یہ جو بٹیرا اڑ رہا ہے اس کا گوشت بنے میں کھا لوں، آ جائے گا کہ نہیں؟ وہ ما تحت الاسباب ہوگا، ما فوق الاسباب ہوگا۔ بھائی اس جہان کے مسائل ہی ہو رہے ہیں، اس جہان کے معاملات کو اس جہان پر قیاس کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اس جہان کو اس جہان کو مت جوڑو، اس جہان کے معاملات اور ہیں، اس جہان کے اور ہیں۔ میرا تعلق نوجوان مسلک بریلوی سے ہے، میرا آپ سے گلہ ہے آپ ایک چیز کو تو مان کے لیکن پوری عبادت کیوں نہیں مانتے؟ اہل سنت جماعت کی موت پر کتاب روح المانی میں ایک عبارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا جب میں بریلی کے دیکھو عزت وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو، نصر اللہ بیٹھو، توجہ رکھو، آپ توجہ رکھو۔ دیکھو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ چٹے لکھیں اور جواب لیں، توجہ رکھیں۔ توجہ چھوڑو نا، بس کرو، آپ بیٹھ جاؤ، توجہ رکھو، کوئی ساتھی ہاتھ نہ اٹھائے، بس آپ میری بات کو سنو۔ میں آج توجہ رکھو،
آج میں اپنے ہاں تخصص میں آنے والے علماء کو یہ بات سمجھا رہا تھا آج ہی کہ میں جلسوں میں کہتا ہوں بھی چٹے لکھو، کھڑے ہو کر سوال نہ کرو۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ آپ چٹے لکھیں گے، میں جواب دوں گا، لڑائی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر سوال کرے گا، لڑائی ہوگی۔ بعد میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ مولانا الیاس گمن قائد آباد آئے تھے تو لڑائی ہوئی، میرے آنے سے لڑائی نہیں ہوئی، کھڑے ہو کر سوال کرنے سے ہوئی ہے۔ اب دیکھو کتنا پرامن ماحول ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے آپ سے چھوٹی سی ایک بات کی ہے کہ اپنے موضوع کے علاوہ بریلویت، اہل حدیث، جو آپ چٹے دکھیں گے میں اس کو یوں رکھتا چلا جاؤں گا۔ آپ بریلویت کا نام مت لو، اہل حدیث کو جب باری آئے گی اب اس پہ چٹے دل کھول کے لکھنا۔ جس موضوع پر آج بیان ہے اس موضوع پہ چٹے لکھو اور جواب دو، بات توجہ سے۔ اور جس طرح میں محبت اور ہستہ اور شرح صدر سے جواب دیتا ہوں نا، آپ علماء کو تیار کرو اسی طرح وہ بھی جواب دیا کہ الجھن کی کیا بات ہے۔ مماتی اہل سنت سے خارج ہے یا نہیں؟ دیوبند سے بھی خارج ہے، اہل سنت سے بھی خارج ہے۔ حضرت توجہ رکھیں، توجہ رکھیں حضرت جی، گزارش ہے کہ مولانا توجہ رکھو بھائی۔ حضرت جی گزارش ہے کہ مولانا حسین علی بام بچنا والے اور مولانا غلام اللہ خان صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں۔ اسی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ حیات النبی کا تھا۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ کا میں نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ عقیدہ تحریرات حدیث میں موجود ہے کہ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ مماتی کہتے ہیں کہ مولانا الیاس گمن صاحب کا سپاہی صحابہ کی جماعت سے اختلاف ہے، آپ فرما دیں کس بات پر ہے؟ سپاہی صحابہ سے میرا رتی برابر بھی کسی مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زندہ ہے جنوی، زندہ ہے آدم، زندہ ہے فاروقی، زندہ ہے حیدری، زندہ ہے حیدری، زندہ ہے حیدری۔ دوبن کی شکل میں، دوبن کی شکل میں عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ یہ بعض حضرات نے باتیں پڑھائی ہیں، میرا سپاہی صاحب رتی برابر بھی اختلاف نہیں، نہ میں نے کبھی سپاہ کے نظریات سے اختلاف کیا ہے، نہ میں نے کبھی سپاہ کی پالیسی سے اختلاف کیا۔ اگر اختلاف ہے تو کوئی بات مجھے بطور پروف کہ آپ پیش کریں، آپ نہیں پیش کر سکتے۔ پروپیگنڈا لوگوں نے بہت کیا ہے، مولانا الیاس گمن نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ میں نے کبھی کوئی ثبوت بھی تو دو نا، آپ ثبوت مانگے آپ کو کوئی ثبوت نہیں دے گا۔ شیعت کے مسئلے پر میں نے 7 سال جیل کاٹی، اور جو نظریہ میرا اس دن تھا وہی نظریہ آج بھی ہے۔ کارکن میں اس وقت بھی نہیں تھا، کارکن میں اب بھی نہیں ہوں۔ کارکن نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرا اختلاف ہے۔ آپ میں کتنے ہیں جو کارکن وفاق المدارس کے رکن نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جنہیں تبلیغ جماعت وقت نہیں لگایا؟ تو کیا آپ تبلیغ جماعت کے مخالف ہوں گے؟ مماتی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ مماتی امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ فتاوی جامع ترشید کا فتویٰ، توجہ دیکھو میں کہتا ہوں تصحیح نہیں، مسئلہ سنو۔ جامع ترشید کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اور جامع اشرفیہ لاہور کا فتویٰ، مفصل فتاوی جات ہمارے پاس پوری فائل میں موجود ہیں، آپ جب چاہیں وہ فتاوی جات منگوا سکتے ہیں۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد آپ نے جہاد کے بارے میں بیان چھوڑ دیا ہے اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا شروع کر دیا ہے۔ میری کتاب جہاد کے موضوع پر جو چھپی ہے وہ جیل میں آنے کے بعد چھپی ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ نے جیل سے رہا ہونے کے بعد حیات النبی پر بیان شروع کر دیا ہے۔ میری جیل سے رہائی ہے 7 اکتوبر 2002 کو، اور آج تاریخ ہے 2011، ایسے 4 اکتوبر 2011۔ کتنے سال بعد آپ کو یاد آیا؟ میں نے تو چلو 6 سال میں بیان شروع کیا، اور تمہیں تو 60 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے۔ اپنے 60 سال تم بھول گئے اور میرے 7 سال تمہیں زندہ ہیں، تمہیں یاد ہے۔ میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ جیل میں جانے سے پہلے بھی تھا، جیل میں جانے کے بعد بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنے اکابر علماء دیوبند کی مشاورت کے ساتھ مسلک اور عقیدے پر کام اس لیے شروع فرمایا ہے۔ ہمارے اکابر کی رائے یہ تھی کہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے کاز پہ کام کرتی ہیں، سپاہی صحابہ دفاع صحابہ پہ، عالمی مجلس ختم نبوت پہ، تبلیغی جماعت اعمال پہ،
مجاہدین جہاد پہ وفاق المدارس تعلیمی نظام پہ ایسی تاریخ کی ضرورت ہے جو مطلق علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل پر بات کرے. تو یہ میں نے خود کام نہیں کیا، اپنے علماء دیوبند کی مشاورت کے ساتھ کیا ہے. یہی وجہ ہے بحمد اللہ تعالی مجھے تمام اکابر علماء دیوبند کی سرپرستی حاصل ہے. نعمات عقیدہ رکھیں، میرے پیچھے نماز میں نے بتا دیا. آپ علامہ بکروی سے ہی مناظرہ کرو گے یا فرار ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا بھی آپ 1,15,000 کا چیلنج ہے، مولانا فیصل کو جمع کراؤ، تاریخ طے کر لو، بات ختم. مولانا فیصل میرے امیر ہیں، بیٹھ جاؤ. دیکھو بات سنو، میری بات سمجھو آپ. میں نے گزارش کی ہے، میرا تذلیل اور تضحیق کا مقصد نہیں. میں نے چیلنج قبول کر لیا کہ نہیں؟ بولو نا. ویڈیو میں ریکارڈ موجود ہے. مولانا فیصل احمد میرے خوشاب کے امیر ہیں، 1,15,000 کو جمع کراؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم چیلنج پر برقرار ہو یا دوڑ گئے. جمع کراؤ اور تاریخ طے کرو. میں تمہیں دن کے تارے نہ دکھاؤں تو بات ہو. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. عقیدہ حیات النبی. یہ تو آپ کی خواہش تھی نا. اب میرا چیلنج سنو. آپ نے چھیڑ دیا بحث. میرا دعویٰ ہے اشاعت التوحید کے امیر کا نام مولانا طیب طاہری ہے، ناظم اعلیٰ کا نام مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت کے امیر کا نام مولانا منیر احمد منور ہے، ناظم اعلیٰ کا نام مولانا محمد الیاس گھومن ہے. امیر اور ناظم اعلیٰ لاؤ، تاریخ بھی تمہاری، جگہ بھی تمہاری. کرو تے ویڈیو پہ ریکارڈ کراؤ. امیر اور ناظم اعلیٰ تم لاؤ اشاعت التوحید کا، امیر اور ناظم اعلیٰ میں لاتا. جب میں چیلنج کرتا ہوں تو کہتے ہیں خضر یاد ناظم اعلیٰ. میں نے کہا کس جماعت کا؟ کہتا ہے تحفظ عقائد کا. میں نے کہا مبلغ اشاعت التوحید کا ہے اور ناظم اعلیٰ دوسری جماعت کا ہے. اسے پھر شیر اشاعت نہ کہو نا، شیر تحفظ عقائد اہل سنت کو. سٹیج تمہارا ہے، تقریریں تمہاری ہے، چیلنج تمہارے سٹیج پر ہے. میں کہتا ہوں لاؤ ناظم اعلیٰ. کہتے نہیں ہماری مناظرے کی اور جماعت ہے. تمہارا امیر ناظم اعلیٰ طیب طاہری ضیاء اللہ شاہ بخاری آئے. جو جگہ اور جو تاریخ تم طے کرو، ایک پیسے کا مطالبہ نہیں. طے کرنا تمہارا کام ہے، مناظرہ کرنا میرا کام. تم 18 بلاک طے کرو، ضیاء العلوم طے کرو، پنج پیر طے کرو، گجرات مرکز طے کرو. کرو چیلنج کو. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. توجہ، میں پورے بیان میں کوئی چیلنج کیا؟ بولو نا. چٹیں انہوں نے لکھی ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں ایجنسی والے سے بھی آپ بھی نوٹ کرو، میرے بیان کو بھی سنو، ان کی چٹیں بھی سنو. جب چھیڑ خانی ادھر سے ہے تو جواب پھر ادھر سے ہوگا نا. میرا مولانا ضیاء اللہ شفاری طیب طاہری صاحب کو ہے، خضریات کا مجھے ہے، اس کا 1,15,000 کا اعلان ہے. 1,15,000 مولانا فیصل کو کل جمع کراؤ، تاریخ طے کرو. میرا چیلنج تم قبول کرو، تاریخ اور جگہ طے کرو. لاؤ طیب طاہری اور ضیاء اللہ شاہ بخاری کو. دن کا دن ہو، رات کا رات ہو، آگ کا آگ ہو، پانی کا پانی. کرو تھے. میں انتظار کرتا ہوں. فون کیا ہے، جب جو کرو. میں سرگودا رہتا ہوں، میں کو سرگودا سے باہر رہتا ہوں. کوئی نہیں. میں نے کہا مولانا کے 1,15,000 جمع کراؤ اور تاریخ طے کرو. ادھر دیکھو، آپ ادھر دیکھو، اس کو جانے دو. آپ ادھر دیکھو. ایک بندہ تمہارے جلسے میں آتا ہے، تم پورا جلسہ مزہ بدل دیتے ہو. میں نے بات کیا یا نہیں کی؟ توجہ رکھو. میں نے پورے بیان میں کوئی چیلنج دیا؟ بولو نا. کو گالی دی ہے؟ تم نے خود چٹے شروع کیے. میں تو چٹوں پر مناظرے بازی کی بات نہیں کر رہا. مماتیوں نے کہا مولانا یوں ہی چٹا مناظرے والے. مماتی کہتے ہیں عام اسیر ملتانی کی قبر میں خوشبو آئی تھی. عام اسیر ملتانی اس قبر کو قبر نہیں مانتا. توجہ رکھیں. میں ذاتیات پہ بحث نہیں کرتا، میں اصولی بات کرتا ہوں. مولانا عام اسیر ملتانی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ قبر جنت کا باغ نہیں تھا یا نہیں؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ قبر سے خوشبو آئی ہے. میں نے کہا بھی ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں، مولانا عبداللہ شہید کی خوشبو بھی مانتے ہیں. قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں. مولانا احمد لاہوری کی قبر سے خوشبو بھی. اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں. شیخ موسیٰ روحانی کی قبر سے خوشبو بھی. ہم جنت کا باغ مانتے ہیں. علامہ حیدری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں. تم اس کو جنت کا باغ نہیں مانتے، خوشبو کیسے مانتے؟ اگر خوشبو ماننی ہے، عقیدہ بدل کے ہمارا عقیدہ جنت کا باغ مان لو. اگر جنت کا باغ نہیں ماننا پھر خوشبو نہ مانو، ایک چیز مانو نا. اللہ مجھے اور آپ سب کو علماء دیوبند کے عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق دے. دعا کر لو بھائی، دعا.
دعا تو کر کے جاؤ آپ. جو ہمارے عقیدے والے وہ دعا میں شریک ہو، جو ہمارے عقیدے والا نہیں وہ چلا جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اللہ میں اپنی مال اور جان سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کو شفاعت نصیب فرما دے. حوض کوثر سے اللہ جام عطا فرما دے. پل صراط سے اللہ بغیر حساب کی گزار دے. اے اللہ ہمیں علماء دیوبند کے قائد کرانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلق. حضرت کو گھیرے میں لے لو بھائی، حضرت کو گھیرے میں لے لو. مدنی صاحب، اب باقاعدہ طور پہ اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس اسٹیج کی زینت نقیب محفل جناب حضرت مولانا عثمان علی فاروقی صاحب جو میاں والی سے تشریف لائے ہیں. اب اسٹیج کی تمام تر ذمہ داریاں اور وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. جناب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عثمان علی فاروقی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، برادران اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف رکھیں تاکہ ہم اپنی اس پروگرام کی کارروائی کا آغاز باقاعدگی سے کر سکیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ احباب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ کانفرنس جو حیات الانبیاء کے نام سے معنون ہے، یہ وہ عظیم الشان کانفرنس ہے
جس کا مقصود یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ واضح کر دیا جائے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ علماء دیوبند وہ ادب والے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ ہمیشہ سے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے اور لوگوں کے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے میں منعقد کی گئی۔ بہت سارے لوگ جو دیوبندیت کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ ہوتے ہیں، ان حضرات کو بالخصوص میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آؤ علماء دیوبند کے عقائد، علماء دیوبند کے نظریات کو دیکھو اور سنو ہمارے اکابر علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ وہ لوگ جو دیوبندیت کا لبادہ اوڑھ کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، الحمدللہ آج کی اس کانفرنس میں آپ کو ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ ان لوگوں کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے، اس لیے کہ دیوبندی وہی ہوگا جسے اپنے اکابر کے عقائد پر اعتماد ہوگا۔ جو اپنے اکابر کے عقائد و نظریات پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم قطعاً اسے دیوبندی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ علماء دیوبند نے ہمیں وہ صاف اور واضح عقائد دیے ہیں جو آج سے نہیں 14 صدیوں سے متفقہ عقائد ہیں۔ انہی عقائد میں سے عقیدہ حیات النبی بھی ہے۔ یہ حیات النبی کا عقیدہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حیات النبی کا عقیدہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ جو شخص عقیدہ حیات النبی کا منکر ہے، میرے اکابر کا یہ نظریہ ہے اور میرے اکابر کا یہ فتویٰ ہے کہ جس طرح عقائد اور نظریات میں اور لوگ ملاوٹ کرنے والے بن کر بدعتی کہلائے، اسی طرح جو شخص عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ شخص بدعتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اکابر کے نظریات کو، اپنے اکابر کے عقائد کو چھوڑا، نیا راستہ اختیار کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت نہیں، میں اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں۔ تلاوت کلام مجید سے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری خدا بخش صاحب، ان کی تلاوت سے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ دیوبندی ادب والے لوگ ہیں۔ علماء دیوبند نے ہمیں ادب سکھایا ہے، بے ادبی ہمیں اپنے اکابر نے نہیں بتائی۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا باادب ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں تاکہ باقاعدگی سے ہم کارروائی کا آغاز کریں۔ علماء کرام جو نیچے تشریف فرما ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ بالخصوص مولانا مفتی اکرام اللہ صاحب جامعہ الیاسیہ للبنات میاں والی کے محتمم، وہ یہاں پنڈال میں تشریف فرما ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ باقی بھی علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری خدا بخش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال
كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
صدق الله